بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ عمران خان کی اس بال کا تو شاید یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ فل ٹاس ہے، یا باڈی بچائیں گے یا وکٹ بچائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک ان کو سرپرائز دے رہے ہیں نا، یہ کہیں سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ اوپر سے وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ گونگلوں میں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا سرپرائز یک کے بعد دیگرے کون سا دیا عمران خان صاحب نے؟ بالکل اپنے موقف سے یو ٹرن لیا عمران خان صاحب نے۔ وہ عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں طالبان کے دہشت گردوں سے بات کر سکتا ہوں، ان لوگوں سے نہیں بات کر سکتا، ان لوگوں نے، وہ تو کھلے دشمن تھے، ان لوگوں نے زیادہ نقصان دیا ہے۔ اس کے علاوہ جی نون لیگ میں شدید اختلافات ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں استعفوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ کس بنا پر؟ اس ان سائٹ خبر سے متعلق میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اور سورس کوئی اور نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن کا ایچ بلاگ ہے۔ جی ہاں، وہاں سے یہ خبریں آئی ہوئی ہیں جی۔ اور کوشش کی ہے، شہباز شریف صاحب نے اچانک ہنگامی دورہ کیا لاہور کا، اور بہت سی چیزیں آئیں جو عدم اعتماد کے حوالے سے، اور بہت سی چیزیں، اور کل مونس لائی کے بعد جو نئے کچھ چیزیں کھل گئی ہیں۔ اب حامد میر صاحب نے بھی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ چیزیں ایک کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ ہے، اور شیئر کرنا ضروری ہے آپ سے، یعنی اسے کنی کترا کے گزرا نہیں جا سکتا، وہ آپ سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتے۔ تو سب سے پہلے جی عمران خان صاحب، کوئی شک نہیں، دھماکہ خیز آفر کی ہے جس کو ایکسپیکٹ کوئی نہیں کرتے، بڑی آفر ہے، ایک بڑا ڈیڈ لاک عمران خان صاحب نے ختم کرنے کی یہ آفر کی ہے، یا کوشش کی، اس کو سرپرائز کہہ لیں، عمران خان صاحب کی گیم کہہ لیں، عمران خان صاحب کی چال کر لیں، مگر کہہ رہا ہوں ان سے نہیں سنبھلنا جا رہا۔ اور ویسے بھی جب مخالف اپنی حد پار کر جائے نا، تو پھر آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدل لینی پڑتی ہے۔ جب مخالف گھروں تک پہنچ جائے، ذاتیات پر پہنچ جائے، اور عجیب و غریب کپڑے پھاڑ کے ہی آ جائے سامنے، تو پھر آپ کو تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے نا، مریم بی بی کہتی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب آن دا ریکارڈ ہے کہ عمران خان کو اتنا الیکشن کا شوق ہے تو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑ دے، پورے ملک کے اندر الیکشن کرا دیں گے، ادھر سے سندھ سے بھی بات کر لیں گے، مرکز بھی، اور سب کچھ ہو جائے گا۔ اور جب انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا اچھا، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا او ہو، بندہ گھر میں کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہوتا نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری غیر آئینی، غیر قانونی مینڈیٹ کے اوپر حملہ اور فلانا فلانا کرنا۔ اب انہوں نے شروع کر دیا، میں اب ان کے یو ٹرنز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر جوڑ توڑ بھی شروع کر دیا۔ اچھا، پھر کہتے تھے کہ اگر اتنا ہی ہے تو عمران خان صاحب ہم سے بات کر لیں، کیونکہ مذاکرات سے بڑا راستہ کوئی ہے نہیں ہے۔ مذاکرات پہ سیاست جب مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے موقف تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں منائی جا سکتی ہیں۔ تو آج خان صاحب نے سرپرائز دے دیا۔ خان صاحب نے کہا جی میں ملاقات کے لیے تیار ہوں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، آئیے عام انتخابات کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا ٹرن لیں گے۔ تو کہتے ہیں عمران خان طالبان سے بات کر لیتا ہے، ہم سے بات نہیں کر سکتا، ہمیں اتنا مخالف سمجھا ہوا ہے، اس نے ہمیں اتنا ڈراؤنا سمجھا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ آج اس عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے اپنے موقف میں تبدیلی لے کے آیا۔ انہوں نے کہا یہ اگست کہہ رہے ہیں عمران خان، مئی کر دیں گے، جنوری کر دیں گے، بیٹھیں گے تو بات کریں گے نا، بہت ممکن ہے کوئی نہ کوئی حل بھی نکلا ہے۔ لیکن ان سے یہ بھی بات نہیں سمجھ رہی۔ عمران خان نے کہا بات کر لیں، انتخابات کی تاریخ پر بیٹھ جائیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے، زمان پارک پہنچے عمران خان صاحب کے پاس، انہوں نے بھی کہا ہے بات کر لیتے ہیں۔ کہا ورنہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، یعنی حجت بھی تمام کر دے کہ بھائی آپ لوگ مجھے نہ کہنا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہے، جس وجہ سے اپنے موقف سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا، اکانومی پہ مزید بہت بڑا بوجھ پڑنا ہے مزید، کیونکہ وقت سے پہلے دنیا کا ایک ٹرسٹ سرٹن چیزیں بھی تو چل رہی ہے نا سر، بڑے بڑے ٹینڈر پاسز ہیں، بڑے بڑے انویسٹرز کی باتیں چل رہی ہوں گی، بہت کچھ چل رہا ہوگا۔ جب دو صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی عالمی افق پر بہت بڑی تبدیلی اس کو دیکھا جائے گا۔ اور پہلی ملک کی حالت کیا ہے اکانومی کا، تو عمران خان صاحب اس وجہ سے اپنے موقف سے انہوں نے کہا بات کر لیں اس کے اوپر۔ لیکن جی زرداری صاحب بھی کل رات کو کھلم کھلا آ گئے، انہوں نے لفظ استعمال کیا عمران خان بھونکنا بند کرے پھر بات کریں گے۔ بہت بلوتا بیل تھا۔ اینی وے کہہ دیا انہوں نے، کیونکہ ان کی حالت بھی مجھے اتنی عمدہ نہیں لگ رہی تھی زرداری صاحب کی انٹرویو میں۔ اگر کسی کو لگ رہی تھی تو دوبارہ انٹرویو دیکھ لیں، گفتگو کرتے ہوئے مجھے ان کی حالت اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں لگ رہے تھے وہ۔ اچھا بہرحال اب عمران خان صاحب نے یہ نئی ڈیولپمنٹ کر دی ہے، بڑا سرپرائز دے دیا ہے، اور میں نے کہا نا ممکن ہے بیٹھ جائیں۔ اچھا کل ہماری ایک اور خبر تھی، یہ تو عمران خان صاحب کے سرپرائزز کی بات آ گئی۔ اسمبلی توڑنا انہوں نے کہا توڑ دے، مذاق کریں انہوں نے کہا چلے مذاکرت کریں، اور کیا کرے گا بھائی وہ۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آوازیں ہیں کہ ابھی تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے، کیونکہ پہلے ہی پارٹی کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے، ان کے ووٹ بینک کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے، ابھی تحریک عدم اعتماد نہ لائیں۔
آپ سب سے پہلے اپنا ووٹ بینک پورا کریں. کیا 186 ووٹ ہیں؟ تحریک عدم اعتماد کریے, نمبر گیم اپنی پوری کر لیں. بعد میں جو بدنامی ہونی ہے نا اس وجہ سے کہ کامیاب نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. تو پھر یہ ہوا. تو اب جو اطلاعات میرے پاس ہیں فوری طور پر اس امکان کو ہی مسترد کر دیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. اس امکان کو ہی مسترد کر دیا گیا تھا, یعنی ان کا جو ریزرویشنز تھی نا ایم پی ایس کی اس کو باقاعدہ طور پر ایڈریس کر دیا گیا جی. آج شہباز شریف صاحب اچانک لاہور پہنچے جی, اور ہنگامی انہوں نے اجلاس بلایا نون لیگ کا, اور بطور صدر نون لیگ کا انہوں نے یہ اجلاس بلایا, اور وہاں بھی یہ طے ہوا کہ ابھی اس طرف نہیں جانا, تحریک عدم اعتماد کی طرف. یعنی ہاتھ کھڑے کر دیے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجیز کے اوپر کہ ابھی اس طرف نہیں جانا جی. دوسرا, پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے. اس کے سینئر قانون دان لطیف کھوسا جو گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے صاف, انہوں نے انکار کیا بلکہ اختلاف کیا پیپلز پارٹی نے. انہوں نے کہا گورنر راج کے امکان کو ہی مسترد سمجھتا ہوں میں, کیونکہ ملک میں کوئی جنگی صورتحال ہے ہی نہیں, تو پھر گورنر راج کیسا لگتا ہے؟ وہاں تحریک عدم اعتماد اور یہاں گورنر راج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے ہی نہیں, اور یہ پرانا دور تو ہے نہیں کہ جیسا کیا ہو جائے گا. حتی عدالتیں بیٹھی اٹھا کے ماریں گی, انہیں کہا اڑا کے رکھ دیں گی گورنر راج کے حکم کو, یہ پرانا دور نہیں ہے. مزید کچھ اختلافات کے اوپر بات کرتا ہوں نا جی. اختلافات کی اندرونی کہانی جو آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کے سامنے دے رہے, بحث بھی ہے جس پہ پہلے بھی بات ہو کی, نواز شریف صاحب بیچ میں آئے تھے, وہ ہے بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے جی اندر, اور بہت اختلافات ہیں. میں ایک آدھا نام بھی لے لیتا ہوں مگر ہیں کافی لوگ بیچ کے اندر. اور عظمہ بخاری اور ان کے ساتھ کے دیگر رہنما وہ بہت ناراض ہیں, اور فساد کی جڑ ہیں عطا تارڑ صاحب. اور عظمہ بخاری اور دیگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عطا تارڑ جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر جتنی ورکنگ ہے نا اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ان کا بڑا ڈکٹوریل رول ہے. وہ کہتے ہیں میں کلہ ہی کافی ہیں پوری پارٹی, اس میں پارٹی بھی پوری سنبھالوں گا, اس طریقے کا چلتا. تو عظمہ بخاری نے پہلے بھی استعفیٰ دینے کے بعد کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-2.5 مہینے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی کہ کام ساری میں کر رہی ہوں, محنت ساری میں کروں گی, عطا تارڑ کیا کر لیتا ہے. تو ابھی پھر عطا تارڑ صاحب دوبارہ پنجاب میں بڑے تھوڑے گیپ کے بعد انوالو ہوئے. تو یہ بڑا ہے کہ عطا تارڑ صاحب سے بڑی دل برداشت ہے عظمہ بخاری اور کچھ لوگ, اور 1-2 دن میں یہ شاید پارٹی نہ چھوڑے تو عہدے ضرور چھوڑ دیں گے پارٹی کے. یہ خبر بھی آپ آن دا ریکارڈ رکھ لیں. شدید اختلاف اس وقت ہے. اب شہباز شریف بینگ اب صدر اس پہ کیا کردار ادا کرتے ہیں, وہ کیا سمجھاتے ہیں کیا نہیں سمجھاتے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں ساری محنت ہم کر رہے ہیں یار 3.5 سال, یہ عطا تارڑ کہاں سے ایک دم بیچ میں آ گیا. تو یہ عطا تارڑ پلانٹنگ ہے حمزہ شہباز کی یا شہباز شریف کی یا کسی کی بھی. تو بہرحال یہاں تک اس وقت چل رہا ہے جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اب آ جاؤں ذرا دوسری 1-2 خبریں جو بڑی ہی زبردست ہیں جس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے جی. حامد میر صاحب نے نا جنرل باجوہ صاحب کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوال اٹھا دیے. اچھا جی, بلکہ نیوٹرلٹی پر کام کرنا شروع کر دیا. کچھ دن پہلے یہی حامد میر صاحب تھے جو جنرل باجوہ صاحب کو کہتے ہیں نیوٹرل تھے اور نیوٹرل ہیں, انہوں نے اپنا بالکل سیاسی کردار ختم کیا ہوا. اور مونس علائی نے جب کل انٹرویو دیا نا تو باجوہ صاحب کی مدحت میں اور پیار میں انہوں نے باجوہ صاحب کے کو بڑا نقصان پہنچا دیا نا. جو جس طرح کے سوال پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے شروع کر دیے کہ اس کا اچھا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب ہے, جو آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں جس طریقے سے چل رہا ہے. تو اب حامد میر صاحب نے بالکل دوسری لائن پکڑ لی ہے. اب بندہ ان کی کون سی بات مانے؟ بہرحال ہمارے سینئر ہیں, ہم عزت کرتے ہیں, مگر کون سی بات مانے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے, اچھا مسلم لیگ کاف سے متعلق تو مونس علائی نے کل کہہ دیا نا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا, جس کو انہوں نے ڈبل گیم کہہ دیا پی ڈی ایم وغیرہ نے. آج حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو اپنے پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے عمران خان کا ساتھ دینے کا پیغام بھجوایا. اچھا بھائی, مسلم لیگ کاف نے کہا ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نہیں مانی جو اتحادی تھی, باپ نہیں مانا. اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا, پلیز میں اختلاف تو کر سکتا ہوں نا, یہ جھوٹ ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اس باری ہمیں کال ہی کسی کی نہیں آئی ہوتی تو ہم عمران خان کا ساتھ دیتے. میں نہیں کہہ رہا, یہ صدیقی صاحب خود کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم کے سربراہ, ٹھیک ہے. آرمی چیف کہہ رہا اور وہ کہے نہیں ایم کیو ایم کہے. سمجھ میں آتی ہے آپ کے بات؟ آرمی چیف کہہ رہا ہو, باپ پارٹی کا باپ کہہ رہا ہو,
تو وہ کہیں نہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال حامد میر صاحب دراصل ایک خاص ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے سلسلے میں کہ جی عمران خان صاحب کو ساری غلط فہمیاں تھیں، باجوہ صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. تو بہرحال اس ڈیمیج کنٹرول کے چکر میں یہ مزید ڈیمیج کریں گے باجوہ صاحب کو. مے بی پاسبل جب تنقید کا جواب ہوتا ہے تو پھر کسی نے لمیٹیشن تھوڑی رکھنی ہے، پھر ادارے کو بھی رگیت دیا جاتا ہے. تو یہاں تک چل رہا ہے جی. اب آ جاؤں ایک اور خبر جو میرے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے مونس الہی صاحب کی اچانک ایک بحث شروع ہو چکی ہے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ. کیونکہ کل کا جو ان کا انٹرویو تھا نا، اس نے عمران ریاض خان صاحب اس سے پہلے کافی ٹویٹ کر چکے تھے. میں اس سے پہلے کہ اس کی کوئی ڈیٹیل میں جاؤں یا بہت لمبی چیز پڑھوں نا، تو عمران ان کے ٹویٹر پہ جنگ شروع ہوگی جس کو رکنا چاہیے، کیونکہ کپڑے اترنا شروع ہو گئے نا. عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا کہ مونس الہی اور چودھری پرویز الہی نے پہلے بھی اپنا فیصلہ سیاسی مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کیا تھا، اور یہ خاندان آئندہ بھی ایسا کرے گا. کل اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ اگر آئندہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے. یہ عمران ریاض خان نے مونس الہی کے کل عاصمہ شرازی کے انٹرویو پر رد عمل دیا. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں مونس الہی صاحب نے ان کو جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی ٹکٹ بھی پکی، اور پھر آپ ٹیک اوور کر لینا، اور پھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ساتھ باقی بھی سمجھ جائیں گے. یہ مونس الہی نے جواب دیا. عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا. عمران ریاض خان اینکر جو ہیں، مونس صاحب سیاست آپ کو مبارک، ٹکٹوں کی خرید و فروخت بھی آپ کا ہی خاندانی کاروبار ہے. ویسے یہ رچرڈ مائل کی گھڑی کیسی چل رہی ہے؟ صرف 7,50,00,000 روپے. یہ ٹونٹ کیا کہ آپ نے 7,50,00,000 کی کہیں سے رشوت لی ہے عمران ریاض خان نے. اس کا جواب دیا مونس الہی صاحب نے کہ آئی ڈونٹ ہیو اے رچرڈ مائل، میرے پر رچرڈ مائل کی گھڑی نہیں ہے. تھنک دے آر اوور پرائز، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے سکتے جیسے زیادہ قیمت کی ہے. سنس یو آر سچ اے فین شیل آئی سینڈ یو ون، کہ اگر آپ اس کے فین ہیں تو میں آپ کو بھیج دوں. اور شیل آئی پریزنٹ ٹو یو وین یو آفیشلی جوائن، یا میں اس وقت بھیجوں جب آپ آفیشلی سیاست کو جوائن کر لیں. اس پہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا، مونس مجھے اپنی گھڑی بہت پسند ہے، تحفہ لے کر مکرا نہیں کرتے، دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ویسے فرحان سے پوچھنا، یعنی فرحان نامی شخص نے دی تھی، کہ کون سی گھڑی، اچھی طرح آپ کو یاد دلا دے گا. اور پھر اسکرین شاٹس اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو اس کو بند ہونا چاہیے. یہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی بن جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. امپورٹنٹ ہے اس وقت کاف لیگ پی ٹی آئی کے لیے، اس وقت اہم ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈیمیج ہے، اس کو مزید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب اس وقت بحثیں چل رہی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھنے سے سبسکرائب کر دیں.